کیا قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام ہے یا اس کے پیچھے ایک روحانی پیغام چھپا ہے؟ اگر آپ مقروض ہیں تو کیا آپ پر قربانی واجب ہے؟ حرام کمائی سے کی گئی قربانی کیا اللہ کے ہاں قبول ہو سکتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نیت خالص نہ ہو تو قربانی کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ کیا عورت پر بھی قربانی ویسے ہی واجب ہے جیسے مرد پر؟ کیا صرف مہنگا جانور لینا ہی قربانی کا اصل مقصد ہے؟ کیا عید کی نماز سے پہلے کی گئی قربانی معتبر ہے؟ کیا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو رسم بنا چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، قربانی یہ صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم سنت کی یاد ہے جہاں باپ نے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا عزم کیا۔ قربانی کے پیچھے صرف گوشت یا خون نہیں بلکہ تقوی، اطاعت، وفا اور خالص نیت ہوتی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم ہر عزیز شے کو قربان کرنے کا حوصلہ رکھیں۔ لیکن کیا ہم واقعی قربانی کی روح کو سمجھ پائے ہیں؟ آج ہم جانیں گے قربانی کے مسائل، اس کی شرعی حیثیت، قرض پر قربانی کا حکم، اور اگر حرام مال شامل ہو تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں بلکہ ایک بصیرت ہے جو قربانی کو عبادت سے حقیقت تک لے جائے گی۔ قربانی اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر ذوالحج کی 10، 11 یا 12 تاریخ کو کی جاتی ہے۔ اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے ہے جو انہوں نے اللہ کے حکم پر پیش کی۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو تقوی اور اخلاص کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی کا مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کو پیش کرنا ہے۔ یہ عبادت صاحب نصاب پر واجب ہے، یعنی وہ مسلمان جو ذوالحج کی 10 تاریخ کو فجر کے وقت سونے، چاندی، مال تجارت یا نقدی میں سے کسی ایک نصاب کا مالک ہو اور اس پر بنیادی ضروریات اور قرض سے زائد ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کو محض سنت یا مستحب سمجھ کر ترک کرنا بہت بڑی کوتاہی ہے۔ فقہ حنفی میں یہ واجب ہے جبکہ دیگر مذاہب میں سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت جس کو بلا عذر چھوڑنا گناہ کے قریب تر عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وسعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ حدیث اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ قربانی ترک کرنا بہت بڑی غفلت اور نافرمانی ہے۔ ایک عام سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی پر قرض ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قرض اتنا زیادہ ہے کہ قربانی کے وقت اس کی ملکیت میں نصاب باقی نہیں رہتا تو اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر قرض کے باوجود اس کے پاس نصاب کے برابر یا زیادہ مال ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔
قرض لینا اور اس سے قربانی کرنا مکروہ ہے، کیونکہ قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے، اور جو شخص استطاعت نہیں رکھتا اس پر یہ لازم نہیں۔ قرض لے کر قربانی کرنا تب درست ہے جب انسان کو امید ہو کہ جلد ادا کر دے گا، مگر ایسا کرنا بہتر نہیں، کیونکہ قرض ایک بوجھ ہے اور شریعت نے استطاعت کے بغیر کسی کو اس عمل کی مکلف نہیں بنایا۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر قربانی کے جانور میں کوئی ایسا شخص شریک ہو جو حرام مال کماتا ہے یا اس کی آمدنی مشکوک ہے تو کیا اس کی وجہ سے باقی تمام شرکاء کی قربانی فاسد ہوگی؟ اس بارے میں علماء کرام کا اجماع ہے کہ حرام مال قربانی میں شریک کرنا سخت گناہ ہے، لیکن اگر وہ صرف شریک ہے، باقی لوگ حلال مال سے شریک ہیں اور سب کی نیت قربانی کی ہے تو باقیوں کی قربانی ہو جائے گی، مگر حرام مال والے کی قربانی مقبول نہیں ہوگی۔ حرام کمائی سے کی گئی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ ایسی قربانی سے ثواب کی امید رکھنا عبث ہے۔ حرام مال سے قربانی کرنا ایک طرف شریعت کی توہین ہے، دوسری طرف یہ ایک دکھاوا ہے جو تقویٰ کے منافی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ صرف دکھاوے کے لیے مہنگے جانور خرید کر قربانی کرتے ہیں، نیت ثواب کی نہیں بلکہ نمود و نمائش کی ہوتی ہے۔ ایسی قربانی بھی ناقابل قبول ہوتی ہے۔ نیت کا خالص ہونا قربانی کی اصل روح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک اور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص شہر سے باہر ہے یا دوسرے ملک میں ہے تو کیا اس کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر وہ خود نہیں کر سکتا تو کسی کو وکیل بنا سکتا ہے اور اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، لیکن نیت لازم ہے، کیونکہ نیت کے بغیر عمل بے معنی ہے۔ قربانی میں 3 دن ہوتے ہیں، 10، 11 اور 12 ذوالحج۔ ان 3 دنوں میں کسی بھی دن قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن افضل وقت 10 ذوالحج کو نماز عید کے بعد ہے۔ اگر کوئی شخص نماز عید سے پہلے قربانی کر دے تو وہ صرف گوشت حاصل کرے گا، قربانی شمار نہیں ہوگی۔ اس بارے میں حدیث ہے، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی اس نے اپنے لیے گوشت ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی مکمل ہوئی اور وہ سنت کو پا گیا۔ قربانی کے جانور کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ عمر میں مکمل ہو، اس میں کوئی واضح عیب نہ ہو، جیسے اندھا، لنگڑا، بہت دبلا، کان کٹا یا دانت ٹوٹا ہو۔ ایسے جانور کی قربانی مکروہ ہے، یہ جائز نہیں۔ صحیح جانور کا انتخاب قربانی کا اہم حصہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خلوص نیت اور جانور کی خوبی پسند ہے۔ جانور ذبح کرتے وقت تکبیر کہنا اور قبلہ رخ کرنا سنت ہے۔ ذبح کے بعد گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا رشتہ داروں دوستوں کے لیے، تیسرا غریبوں کے لیے۔ اگر کوئی شخص سارا گوشت خود رکھے تو بھی جائز ہے، لیکن دوسروں کو دینا بہتر ہے۔ قربانی کے گوشت سے نہ تو بیچنا جائز ہے، نہ اس کی کھال کا پیسہ ذاتی استعمال میں لانا جائز ہے۔ کھال کو صدقہ کرنا چاہیے یا اس کی قیمت کسی کو دینی چاہیے۔ قربانی کے وقت لوگوں کو چاہیے کہ تکبیرات تشریق کا اہتمام کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد،
یہ تکبیرات ہر فرض نماز کے بعد 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک کہی جاتی ہیں۔ مرد اونچی آواز میں اور عورتیں آہستہ کہیں۔ یہ تکبیرات قربانی کے دنوں کی روحانی فضا کو زندہ کرتی ہیں اور اللہ کی بڑائی کا اظہار ہے۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو مسلمانوں کو اتحاد، تقوی، ایثار اور فرما برداری کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہو تو سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے تو دل، مال، اولاد سب اس کی راہ میں پیش کرنے کو تیار ہونا چاہیے۔ قربانی ایک شعور ہے، ایک تربیت ہے، ایک بندگی کا اظہار ہے۔ اس میں غریبوں کا خیال بھی ہے، معاشرتی مساوات بھی اور دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ بھی۔ یہ صرف گوشت کھانے یا تقسیم کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے حضور پیش کرنے کی علامت ہے۔ آج کے دور میں ہمیں قربانی کی روح کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ دکھاوا، ریاکاری اور نمود و نمائش سے بچ کر اخلاص کے ساتھ قربانی کرنا ہی اس عبادت کا اصل مقصد ہے۔ جو لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے وہ بہت بڑے اجر سے محروم رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں اور اس عظیم عمل سے غفلت نہ برتیں۔ قربانی کا تعلق صرف جانور ذبح کرنے سے نہیں بلکہ دل کی حالت سے ہے۔ اگر دل میں اخلاص نہ ہو، نیت خراب ہو، مال حرام ہو یا عمل میں دکھاوا ہو تو ایسی قربانی اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کی توفیق دے، حلال مال سے، خالص نیت کے ساتھ اور اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہی قربانی کا پیغام ہے، یہی اس عبادت کا اصل مفہوم ہے۔ قربانی کے مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ جس کے پاس قربانی کے ایام میں بنیادی ضروریات سے زائد نصاب کے برابر مال موجود ہو، خواہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو یا نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی صرف 3 دن کی جاتی ہے، 10، 11 اور 12 ذوالحج، جنہیں ایام نحر کہا جاتا ہے، اور ان دنوں میں قربانی کا سب سے افضل وقت 10 ذوالحج کو نماز عید کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو وہ قربانی شمار نہیں ہوگی بلکہ وہ محض ایک نفلی ذبح تصور ہوگا۔ اس پر دوبارہ قربانی واجب ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی نمایاں عیب نہیں ہونا چاہیے، جیسے کانا، لنگڑا، اندھا، بیمار یا اتنا کمزور جانور جس میں ہڈیوں کے سوا کچھ نہ ہو۔ ایسے جانور کی قربانی مکروہ تحریمی ہے اور فقہ حنفی میں یہ قربانی درست نہیں ہوتی۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر 7 افراد اجتماعی طور پر بڑے جانور گائے، اونٹ میں شریک ہوں تو سب کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی نیت صرف گوشت لینے کی ہو یا کوئی حرام مال والا شریک ہو تو اس کا حصہ فاسد ہوگا اور دوسرے شرکاء کی قربانی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس لیے صرف حلال مال اور صحیح نیت کے ساتھ شرکت کرنا ضروری ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ قرض دار شخص اگر قرض ادا کرنے کے بعد صاحب نصاب نہیں بنتا تو اس پر قربانی واجب نہیں، مگر اگر قرض کے باوجود اس کے پاس نصاب باقی ہے تو قربانی کرے گا۔ قرض ہونا خود بخود قربانی کو ساقط نہیں کرتا۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ قرض لے کر قربانی کرنا جائز تو ہے مگر بہتر نہیں، کیونکہ قربانی صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے
اور مقروض شخص کو پہلے قرض چکانا چاہیے۔ تاہم اگر دل میں اطمینان ہے کہ قرض جلد ادا ہو جائے گا اور وہ قرض لے کر قربانی کرنا چاہے تو کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ عورت پر بھی قربانی اسی طرح واجب ہے جیسے مرد پر۔ اگر وہ مرد صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس سونا، چاندی، نقدی یا دیگر مال و اسباب موجود ہیں جو نصاب کے برابر ہیں، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، خواہ گھر کے مرد قربانی کر رہے ہوں۔ 9واں مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا رشتہ داروں یا دوستوں کو اور تیسرا غرباء اور مساکین کو دینا۔ البتہ سارا گوشت رکھنا یا صدقہ کرنا بھی جائز ہے۔ 10واں مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کی کھال بیچ کر اس کی قیمت ذاتی استعمال میں لانا جائز نہیں، بلکہ اسے فقراء یا دینی اداروں کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے دی گئی چیز ہے اور اس میں دنیاوی مفاد شامل نہیں کیا جا سکتا۔ یا اللہ ہمیں قربانی جیسے عظیم عمل کو سمجھنے، اپنانے اور اس میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ہماری قربانی کو تیری رضا کا ذریعہ بنا دے اور اسے ہم سب کے لیے باعث مغفرت قرار دے۔ اے اللہ جو نیتیں خالص ہیں انہیں کامیابی دے، جو ارادے نیک ہیں انہیں منزل دے۔ یا اللہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اسے صدقہ جاریہ بنا، اسے امت کے اصلاح کا سبب بنا۔ اے رب کریم جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اس کے دل میں دین کی محبت ڈال دے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما اور عمل کی توفیق دے۔ یا اللہ ہماری آواز، ہمارے الفاظ، ہمارے پیغام کو قبول فرما، ہمیں دکھاوا، ریاکاری اور غرور سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جو تیرے نیک بندے مانگتے ہیں، اور ان سب چیزوں سے بچا لے جن سے وہ پناہ مانگتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین کرام، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اور آخر میں کوئی اچھا سا کمنٹس بھی ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔